اپنی گزشتہ زندگی کے ذہنی سفر میں محو ایک شخص کا احوال تحیر، ماضی کے دریچوں سے جھانکتی یادیں اس کے لیے کیف آگی بھی تھیں اور کرب انگیز بھی۔ کسی کو حاصل کرنے کی دھن، پا لینے کی سرشاری اور کھو دینے کا جبر، یہ کیفیات جنوں اس کے لیے اب قصہ پاری نہ تھیں، لیکن جنوں ناخوش مندی کوئی اس پر عروس حقیقت بے نقاب نہیں کر سکا تھا۔ ایک شخص کی زندگی میں آئے عجیب و غریب حوادث۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے ڈاکٹر ساجد امجد کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے وہ کون تھی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں عمر کے اس حصے میں نہیں ہوں جب ٹیلی فون پر کسی اجنبی عورت کی آواز سن کر بدن پسینے سے بھیگ جاتا ہے، کریڈل پر ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ میں نے نہایت اطمینان سے اس نسوانی آواز کو سنا۔ عورت بڑی بے تکلفی سے میرا نام لے رہی تھی۔ ہیلو، بول رہا ہوں۔ دیکھ لیں میں نے آپ کی آواز کیسی پہچانی۔ پہچانا تو آپ نے ٹھیک، لیکن محترمہ آپ ہیں کون؟ بدقسمتی سے میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کیا واقعی؟ آواز میں بلا کی حیرت تھی۔ یقین کیجئے میں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ یہی تو فرق ہے مجھ میں اور آپ میں۔ فرق کی بات نہیں ہے۔ آپ کو معلوم تھا کہ آپ میرے گھر فون کر رہی ہیں۔ فون میں نہیں اٹھایا ہوگا، کوئی اور بھی تو اٹھا سکتا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی آواز برابر میرے کانوں میں گونجتی رہی ہے، اس لیے یاد ہے۔ آپ کا حال یہ کہ آپ تو ہمیں فراموش کر چکے۔ اس کے لہجے میں اعتماد بھی تھا اور دکھ بھی۔ اس صورتحال نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ کون ہو سکتی ہے یہ؟ پہلے میں نے سوچا یہ کوئی دل پھینک شرارتی قسم کی خاتون ہے جنہیں میری آواز سے میری عمر کا اندازہ نہیں ہو سکا ہے اور مجھ سے مزے لے رہی ہیں، لیکن اس کی سنجیدگی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا پہچان لیا جو بات نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی آواز پھر ابھری۔ خدا کی بندی، کچھ اتا پتا تو بتاؤ، کیوں مجھے پریشان کرتی ہو؟ اس مرتبہ اس نے جواب میں یہ شعر پڑھ دیا۔ کیا خوب کہ میں اپنا پتہ آپ بتاؤں، کیجے کوئی بھولی ہوئی خود اپنی ادا یاد۔ یہ شعر موقع محل کے اعتبار سے بہت مناسب تھا۔ جواب ایسا تھا کہ میں لاجواب ہو کر رہ گیا۔ میں نے اپنی جوانی کے کئی دریچوں میں ایک ساتھ جھانک کر دیکھا کہ شاید کہیں کوئی چہرہ نظر آ جائے، لیکن اب وہاں کیا دھرا تھا؟ ہر طرف خاک سی اڑ رہی تھی۔ کس ذہنی سفر پر نکل گئے؟ محترمہ اب آپ اپنا نام بتا دیں ورنہ میں فون رکھ دوں گا۔ کوئی بات نہیں، نمبر میرے پاس ہے، میں پھر کر لوں گی۔ میں نے سوچا کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہی ہے۔ اس وقت تو اتفاق سے گھر میں کوئی نہیں، کیا خبر آئندہ کون ٹیلی فون اٹھائے اور یہ منہ پھٹ عورت اسے کیا بات کرے۔ میں نے یہی بہتر سمجھا کہ سیدھی انگلیوں سے گھی نکالنے کی کوشش کروں۔ بی بی کوئی اشارہ تو دیں کہ میں آپ تک پہنچ سکوں۔ ارے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں بطول بول رہی ہوں، تمہاری سابقہ بیوی۔ ارے بطول، یہ تم ہو؟ بطول، کچھ نہیں تو 30 برس بعد میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ یہی تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ آواز جانی پہچانی کیوں لگ رہی ہے۔ ارے بطول، یہ تم ہو؟ واقعی یہ تم ہو؟ تم ہو کیسے یہ تو بتاؤ۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ خیریت پوچھنے سے اگر تمہارا مطلب بیماری وغیرہ کی معلومات حاصل کرنا ہے تو سن لو، میں آج تک بیمار نہیں پڑا۔ میری صحت قابل رشک ہے۔ تمہیں میری آواز سے اندازہ نہیں ہوا؟ خدا تمہیں اسی طرح صحت مند رکھے۔ تمہاری بہو کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے، ایک پوتا اور 2 نواسے ہیں، وہ بھی بہت پیارے ہیں۔ باقی بچے بھی اللہ کا شکر ہے بڑے خدمت گزار ہیں۔ ملازمت سے ریٹائر ہو کر بڑی ٹھاٹھ کی زندگی گزار رہا ہوں، بڑی مزے کی کٹ رہی ہے۔ اور اس کے متعلق کچھ نہیں بتایا جسے تم میرے بعد بیاہ کر لائے تھے، تمہاری دوسری بیوی؟ میں تو اس لیے اس کا ذکر گول کر گیا تھا کہ کہیں تم چل ہی نہ جاؤ، ویسے وہ بیچاری بیمار رہتی ہے۔ تم اپنا خیال رکھا کرو، کھانے پینے کے چور ہو۔
مگر اب بڑھاپا آ گیا ہے۔ تم برسوں بعد مجھے فون کر رہی ہو، جبکہ میرا تم سے اب کوئی تعلق بھی نہیں رہا۔ میرا تو حیرت سے دم نکلا جا رہا ہے۔ اور یہ تو بتاؤ، میرا نمبر تمہیں کس نے دیا؟ اس کو چھوڑو، بس یہ سمجھو کہ 30 برس بعد میری آنکھوں کی روشنی واپس آئی ہے، یا میں بے ہوش تھی اب ہوش آیا ہے۔ ایک جادو تھا جس کا اثر اب جا کے ٹوٹا ہے، لیکن اب ہم دونوں مجبور ہیں۔ وقت ہمیں پیچھے چھوڑ کر بہت آگے بڑھ گیا ہے۔ میں اپنی جگہ بے بس ہوں، تم اپنے مقام پر مجبور۔ لوگوں کو اور قسمت کو یہ تماشا دیکھنا تھا، دیکھ لیا۔ میرا نمبر تمہیں کس نے دیا؟ یہ بڑا عجیب لطیفہ ہے۔ آپ کے ایک دوست میرے موجودہ شوہر کے بھی دوست ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا آپ سے کیا رشتہ ہے۔ وہ ایک دن میری کہانی میرے ہی سامنے دہرانے لگے۔ انہیں بڑا افسوس تھا کہ وہ عورت ان کے دوست کو یعنی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے باتوں ہی باتوں میں آپ کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لیں، یہاں تک کہ آپ کا فون نمبر بھی مجھے ان سے مل گیا۔ تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی جگہ کچھ دیر کے لیے مل لیں؟ ہو تو سکتا ہے، لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ کیا حرج ہے؟ کیا دو ملنے والے ملتے نہیں ہیں؟ ہم دو ملنے والے نہیں ہیں۔ ماضی میں جو رشتہ ہمارے درمیان رہ چکا ہے وہ ہمیں دو ملنے والوں کی طرح نہیں رہنے دے گا۔ اب ہم میں سے کوئی بھی ایسی عمر کا نہیں ہے، پھر بھی ہم پر اب یہ ذمہ داری ضرور ہے کہ ہم آزاد نہیں ہیں اب۔ تو پھر ٹیلی فون بھی کیوں کیا؟ تمہاری خیریت معلوم کرنے کے لیے۔ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں، اس کا کھوج لگانے کی کوشش مت کرنا۔ اچھا، میرے ان دوست کا نام تو بتاؤ جنہوں نے تمہیں میرا نمبر دیا۔ میں ان کا نام نہیں بتا سکتی، ورنہ تم آسانی سے مجھ تک پہنچ سکتے ہو، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ کبھی کبھی میں خود فون کر لیا کروں گی، اس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹیلی فون بند ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ٹیلی فون رکھتے ہی میری آنکھیں خود بخود بھیگ گئی تھیں۔ مجھے یہ محسوس ہوا تھا جیسے بطول آج ہی مجھ سے بچھڑی ہو، یا برسوں کی بچھڑی ہوئی اب ملی ہو، اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ اسے قبول کر سکوں۔ بطول ایک حادثے کی صورت مجھے ملی تھی اور حادثاتی طور پر ہی بچھڑ گئی تھی۔ میرے دوست ماجد کو انڈیا جانے کے لیے ویزا درکار تھا۔ میری ملازمت سفارت خانے میں تھی، اس لیے انڈین قونصل خانے میں بھی میرے تعلقات تھے۔ ماجد نے مجھ سے کہا اور میں اس کا ویزا لگوانے کے لیے ساتھ چلا گیا تھا۔ ہم اس عمارت سے باہر نکلے ہی تھے کہ کسی نسوانی آواز نے مجھے میرا نام لے کر پکارا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا اور آگے بڑھ گیا۔ آواز پھر آئی، میں نے پھر پلٹ کر دیکھا۔ اتنی دیر میں دو لڑکیاں میرے قریب پہنچ چکی تھیں۔ وہ دونوں برقعے میں تھیں، اس لیے پہچاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میرا نام نرجس ہے، میں آپ ہی کے محلے میں رہتی ہوں، اس نے نقاب الٹ دیا۔ میں نے اس لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ میرے لیے بالکل اجنبی تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتا بھی کہاں سے، برقع پہنے ہوئے تھی، اس کا مطلب ہے کہ پردہ کرتی ہوگی۔ فرمائیے، کیا کام ہے مجھ سے؟ میرا نہیں، ان کا کام ہے، اس نے دوسری لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہماری رشتہ دار ہیں، انڈیا کے شہر سہارنپور سے آئی ہوئی ہیں۔ ہم آپ کے دفتر گئے تھے، وہاں سے معلوم ہوا کہ آپ یہاں آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں چلے آئے کہ شاید آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اتفاق دیکھیے کہ ملاقات ہو ہی گئی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کہیں بیٹھ کر گفتگو کریں، یہاں راستے میں کھڑے ہو کر بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ جیسے آپ کی مرضی، میں انہیں لے کر ایک ہوٹل میں چلا گیا۔ ان سے کہیے اب تو نقاب اٹھا دیں، میں نے اس کی سہیلی کی طرف اشارہ کیا جو اب تک برقعے میں لپٹی بیٹھی تھی۔ بطول، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب ان سے کیا پردہ؟ نرجس نے کہا۔ بطول تو جیسے انتظار ہی کر رہی تھی، اس نے فوراً نقاب الٹ دیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نقاب اٹھانے کے لیے کس سے کہہ رہا ہوں۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پردے کے پیچھے ایک قیامت ہوگی۔ آنکھوں کے سامنے بجلی سی کوند گئی، ایسے حسن کے تذکرے قصے کہانیوں ہی میں لوگ سنتے ہوں گے۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا،
مجھے یوں لگا جیسے کوئی اسے چھپ چھپ کر دیکھ رہا ہوگا۔ جی چاہا اس سے کہوں نقاب گرا دے، سچے موتیوں کو یوں کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ میری آنکھوں کا کیا ہوگا، میں اپنی آنکھوں کو ویران کیوں کروں۔ ہاں بھائی، اب بتائیے آپ کی سہیلی کا کیا کام ہے، میں نے پوچھا۔ بات یہ ہے کہ نرجس نے کہنا شروع کیا، بطول میری خالہ زاد بہن ہے، خالہ کا انتقال ہو گیا ہے اور خالو اچھے آدمی نہیں ہیں۔ جب تک خالہ زندہ تھیں خالو کا بس نہیں چلتا تھا، لیکن اب وہ اس کی قیمت وصول کرنے کی فکر میں ہیں۔ اس نے چپکے سے پاسپورٹ بنوایا اور یہاں چلی آئی۔ اب میری والدہ چاہتی ہیں کہ جب تک اس کا کوئی اچھا سا رشتہ یہاں طے نہ ہو جائے یہ یہیں رہے۔ اس کو 8 مہینے یہاں رہتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ اب آپ کا ویزا، آفس ویزا بڑا ہی نہیں رہا ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن کے لیے اسے یہاں رہنے کی اور اجازت مل جائے۔ شادی کے بعد تو اسے یہاں کی شہریت مل ہی جائے گی۔ اس تمام عرصے میں میری نظریں بطول پر جمی رہیں۔ وہ ان باتوں سے بے نیاز آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی، کبھی کبھی آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھ لیتی تھی، وہ بھی اس طرح جیسے کوئی دھوکے سے کسی کی طرف دیکھ لیتا ہے۔ نرجس کی بات سن کر پوری طرح سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ چاہتی کیا ہے۔ یہ کام میرے لیے مشکل بھی نہیں تھا۔ اگر میں شادی سے پہلے ہی شہریت دلا دوں تو مجھے انعام میں کیا ملے گا؟ آپ کی ایک عدد شاندار دعوت ہوگی۔ لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، انہیں ذرا دفتر کے چکر لگانے پڑیں گے۔ اپنے کام کے لیے آدمی کیا نہیں کرتا؟ پھر ٹھیک ہے، ان کا پاسپورٹ مجھے دے دیجیے گا، وہ تو میں لائی ہوں۔ بطول پہلی مرتبہ اس گفتگو میں شریک ہوئی۔ لائیے یہ مجھے دے دیجیے، کل آپ میرے دفتر میں آ کے مجھ سے مل لیجیے گا۔ میں بھلا اکیلی کیسے آ سکتی ہوں؟ بات تو وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، نرجس کے ساتھ آ سکتی تھی، لیکن نرجس کو میں بلانا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ایسا کیجیے گا، بس اسٹاپ پر آ جائیے گا، وہاں میں آپ کو مل جاؤں گا، میرے ساتھ دفتر چلیے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ خود ہی یہ کام کرا دیں، مجھے جانا ہی نہ پڑے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے۔ تو پھر میں اس کے ساتھ آ جاؤں گی، نرجس نے کہا۔ ارے آپ آ کر کیا کریں گی؟ کام تو ان کا ہے۔ لیکن امی اسے اکیلے نہیں آنے دیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ساتھ آ جائیں۔ میں نرجس کو بلانے کے حق میں نہیں تھا، لیکن صاف منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے انہیں دوسرے دن صبح 10 بجے دفتر پہنچنے کے لیے کہہ دیا۔ اس وقت تک مجھے سوچنے کا وقت نہیں ملا تھا، لیکن جو ہی میں گھر پہنچا اور تنہائی ملی، میرے ذہن نے دوڑنا شروع کر دیا۔ بطول کا تصور مجھے دیوانہ کیے دے رہا تھا۔ یہ نرجس کباب میں کھٹی بن کر کہاں سے آ گئی؟ بطول اگر اکیلی آتی تو میں سے بہت سی باتیں کر سکتا تھا۔ جو کام انہوں نے بتایا تھا وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ظاہر یہی کروں گا کہ بہت دقت پیش آ رہی ہے۔ اس طرح آسان بھی رہے گا اور جب تک کام ہو نہیں جاتا بطول سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی۔ دوسرے دن ان کے دفتر پہنچنے سے پہلے میں نے منصوبے کے مطابق تمام انتظامات کر لیے تھے۔ سیکشن آفیسر سے میری دوستی تھی۔ منصوبے کے مطابق مجھے بطول کو ان کے پاس لے کر جانا تھا اور یہ طے کر لیا گیا تھا کہ وہ صاف انکار کر دیں گے۔ ٹھیک 10 بجے بطول اور نرجس میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس وقت دونوں نے نقاب اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے نرجس کو وہیں بٹھایا اور بطول کو لے کر اپنے دوست سیکشن آفیسر کے کمرے میں چلا گیا۔ سر، یہ ہیں وہ خاتون جن کے کام کے لیے میں نے آپ سے کہا تھا۔ بھائی کہا تو تھا، لیکن میں نے آپ سے بھی کہا تھا، ان سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کام تقریباً ناممکن ہے، بہت سختی ہو گئی ہے۔ سر، میری خاطر کچھ تو کیجیے، میں آپ کا احسان مند رہوں گا۔ یہ مجھے بہت عزیز ہیں، آپ کے بہت تعلقات ہیں، آپ یہ کام ضرور کرا سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو میں کوشش کر لوں گا، مگر یقین پھر بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش تو کریں، آگے اللہ مالک ہے۔ میرے ان دوست کا نام قدرت اللہ تھا۔ ادھیڑ عمر کے آدمی تھے اور بہت شریف آدمی تھے۔ بہت کچھ کما سکتے تھے، لیکن رشوت کو حرام سمجھتے تھے۔ کوئی ایسا شوق بھی نہیں تھا کہ جس کے لیے رشوت کی ضرورت پڑے۔ شادی بھی نہیں کی تھی جو بچوں کی خاطر ہی بہک جاتے۔ مجھے بھی مشورے دیتے رہتے تھے،
کہ بچوں کی خوشی کی خاطر آدمی کو نہ جانے کیا کیا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آدمی شادی ہی نہ کرے۔ مجھے ان کے فلسفے سے ظاہر اختلاف تھا، بلکہ ہر شخص کو ہوگا، لیکن ان کا خیال یہی تھا اور اس پر سختی سے کاربند بھی تھے۔ اس دن اتنا ہی کافی تھا۔ میں ان کی خوشامد کرتا رہا اور وہ گردن ہلاتے رہے، کبھی انکار میں کبھی اقرار میں۔ بطول کی حالت عجیب تھی، کبھی خوش ہو جاتی کبھی فکر مند ہو جاتی۔ انہیں کل بلا لیں، میں 2-4 جگہ بات کر کے دیکھتا ہوں، قدرت اللہ نے کہا۔ انہوں نے چائے منگا لی تھی۔ بطول نے انکار کیا، لیکن اسے چائے پینی پڑی۔ میں بطول کو لے کر اپنی میز پر آ گیا۔ اب یہی طے ہوا کہ وہ کل پھر آئے گی۔ اب تو تم خود ہی راستہ دیکھ لو، میں کب تک تمہارے ساتھ آتی رہوں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی یہاں کے تمہیں کئی پھیرے لگانے ہوں گے، نرجس نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، چکر تو لگانے ہوں گے، ان کے سامنے کی بات ہے، کام ذرا مشکل ہے۔ مگر آپ تو کہہ رہے تھے کہ آسان کام ہے، نرجس نے کہا۔ وہ تو ویزا بڑھوانے کی بات تھی، مگر میں چاہ رہا ہوں شہریت مل جائے۔ ہاں باجی، انہوں نے بہت خوشامد کی ہے اپنے افسر کی، بطول نے کہا۔ کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ آپ کے کام کی خاطر میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے مسکرا کر میرا شکریہ ادا کیا اور مجھ سے اجازت لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی انہیں گئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ قدرت اللہ نے مجھے بلوا لیا۔ یہ لڑکی تمہاری رشتہ دار تو نہیں ہے، جیسا کہ تم نے بتایا تھا؟ آپ کو میری بات پر یقین کیوں نہیں ہے؟ وہ جب تمہاری طرف دیکھ رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں شرم تھی۔ ابھی تو لگتا ہے تمہاری اس سے تنہائی میں کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے۔ آپ نے ٹھیک ہی اندازہ لگایا۔ ویسے لڑکی کیسی ہے؟ بہت خطرناک، اسے تو تمہیں مجھ سے بھی نہیں ملوانا چاہیے۔ ویسے اگر تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میں ہرگز مشورہ نہیں دوں گا، اتنی خوبصورت لڑکی کی حفاظت کرنے ہی میں عمر گزر جائے گی۔ تو کیا خوبصورت لڑکیوں کی شادی ہونی ہی نہیں چاہیے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مجھے ایک دن سوچنے کے لیے اور مل گیا تھا اور میں نے بہت کچھ سوچ بھی لیا تھا۔ دوسرے دن وہ میری توقع کے برخلاف اکیلی آئی۔ جو کچھ میں نے سوچا تھا اس پر عمل کرنے کا وقت اسی دن آ گیا۔ قدرت اللہ صاحب آج ابھی تک نہیں آئے ہیں، فون آیا تھا کہ لنچ کے بعد آئیں گے۔ کوئی بات نہیں، میں کل پھر آ جاؤں گی۔ ایک دن کیوں ضائع کرتی ہیں؟ 2 گھنٹے بعد آ ہی جائیں گے، اتنی دیر کے لیے ہم کہیں باہر چل کر بیٹھتے ہیں، میں نے بے تکلفی سے کہا۔ نہیں، آپ کام کریں، میں یہیں بیٹھی ہوں۔ یہاں آپ کو بیٹھنا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ باہر بھی تو لوگ ہوں گے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ پھر بھی اچھا معلوم نہیں ہوتا، کوئی جاننے والا بھی تو مل سکتا ہے۔ کوئی نہیں ملتا، آپ چلیں تو۔ میں اسے لے کر دفتر سے باہر نکل آیا۔ دفتر کے قریب ہی ایک ہوٹل تھا، میں بطول کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ جب تک اس کا مسئلہ حل ہو وہ مجھ سے بے تکلف ہو جائے۔ اس کے لیے چند ملاقاتیں ضروری تھیں اور میں انہی موقعوں کی تلاش میں تھا۔ یہ مواقع مجھے برابر ملتے رہے۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ میں اس کے کام کے لیے بہت پریشان ہوں، حالانکہ اس کی ویزے کو میں پہلے دن ہی بڑھوا چکا تھا۔ اس کا پاسپورٹ میرے پاس تھا اور اب میں بطول کی شہریت کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ ہفتے میں کم سے کم ایک دن میں اسے ضرور بلاتا تھا۔ خالہ پوچھ رہی تھیں کچھ کام بنا کہ نہیں؟ اگر شہریت ملنا مشکل ہے تو ویزا ہی بڑھوا دیں، ایک دن اس نے کہا۔ اگر کام ہو گیا تو تم سے ملاقات کیسے ہوگی؟ میں نے کہا۔ اچھا جی، تو آپ جان بوجھ کر دیر لگا رہے ہیں۔ سچی بات تو یہی ہے، اگر تم ملتے رہنے کا وعدہ کرو تو میں آج ہی کم سے کم ویزا تو بڑھوا ہی دوں۔ پھر میرے پاس بہانہ کیا رہے گا آپ کے پاس آنے کا؟ خالہ سے کیا کہوں گی؟ اس کا مطلب ہے میں نے ٹھیک سوچا تھا؟ سوچا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی کوئی دائمی حل نہیں ہے۔ میں خالہ سے کب تک کہتی رہوں گی کہ ابھی کام نہیں ہوا؟ میں نے سوچا کہ تو یہ ٹھیک ہی رہی ہے۔ خالہ کو یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے کہ میں بڑے کام کا آدمی ہوں۔ میں نے اسی دن اس کا پاسپورٹ اس کے حوالے کر دیا۔ خالہ سے کہنا ویزا لگ گیا ہے، شہریت دلانے کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ میں کیوں کہوں، آپ ہی چل کر کہہ دیجیے، خالہ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور اس طرح شاید آپ کا گھر میں آنا جانا بھی شروع ہو جائے۔ آپ تو یوں بھی خالہ کے محلے دار ہیں۔ بات تو تم ٹھیک کہہ رہی ہو،
لیکن پتہ نہیں خالق کو میرا آنا اچھا لگے یا برا۔ انہیں کیسا بھی لگے مجھے تو اچھا لگے گا، اس نے شرماتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ کہنا میرے لیے نہایت حوصلہ افزا تھا۔ آج تک اس نے اس طرح اپنائیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی خالہ کے گھر آ گیا۔ نرجس تو مجھ سے واقف ہی تھی، البتہ خالہ سے یہ میری پہلی ملاقات تھی۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت تیز اور لڑاکا خاتون معلوم ہوئی۔ اپنے اس مزاج کے باوجود وہ جس طرح میری خوشامد میں لگی ہوئی تھیں، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ لالچی بھی ہیں۔ یہ خوشامد صرف اس لیے تھی کہ میں نے ان کی بھانجی کا ویزا بڑھوا دیا تھا اور اب شہریت دلوانے والا تھا۔ انہوں نے جس طرح مجھے خوش آمدید کہا تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میں ان کے گھر بے تکلفی سے آنے جانے لگوں۔ بطول کے خالو غالباً برسوں کے بیمار تھے اور ایک کونے میں بیکار برتنوں کی طرح پڑے رہتے تھے۔ پورے گھر پر خالہ کا راج تھا یا نرجس کا حکم چلتا تھا۔ مجھے پہلے دن ہی احساس ہو گیا تھا کہ اگر خالہ کو مٹھی میں لے لیا جائے تو سب قابو میں آ جائیں گے۔ خالہ مجھ سے بہت خوش تھیں۔ میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے اپنی تنخواہ کا کم از کم آدھا حصہ ان پر اور نرجس پر خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، یہ مثال یوں ہی کسی نے رائج نہیں کر دی۔ خالہ اٹھتے بیٹھتے میرا کلمہ پڑھنے لگی تھیں۔ اس کے صلے میں مجھے جو کچھ چاہیے تھا وہ صرف اتنا تھا کہ میں بطول سے مل سکوں۔ یہ مواقع مجھے اب خوب مل رہے تھے۔ میں اس گھر کا ایک فرد بن گیا تھا۔ میں اکیلا رہتا تھا، کوئی ذمہ داری تو سر پر تھی نہیں۔ دفتر سے سیدھا بطول کے گھر پہنچ جاتا۔ کبھی خالہ گھر پر ہوتی، کبھی نہیں ہوتی۔ نرجس تو ہماری رازداری بن گئی تھی۔ میں اور بطول گھنٹوں بیٹھ کر دنیا جہان کی باتیں کرتے۔ رات گئے، میں اپنے گھر لوٹ آتا۔ اس دن بطول کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جس دن میں نے شہریت کے کاغذات مکمل کر کے اس کے حوالے کیے۔ تم کہو تو میں خالہ سے بات کروں، میں نے ایک دن بطول سے کہا۔ کیسی بات؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ یہی کہ میں نرجس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے جان بوجھ کر اس کے نام کے بجائے نرجس کا نام لیا۔ اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تو پہلے ہی معلوم تھا کہ میں تو صرف بے وقوف بن رہی ہوں۔ بس جل گئی؟ مجھے جلنے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعی تم بے وقوف ہو۔ میں نرجس سے نہیں، تم سے شادی کی بات کرنے والا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ہنسی توڑ گئی۔ اس نے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پر پھیلا لیا۔ اسی دن شام کو میں نے خالہ سے بات کی۔ انہوں نے نہایت تحمل سے میری بات سنی اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے بتایا، اسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ جانتے ہو بطول کون ہے؟ آپ کی بھانجی ہے۔ اس کے سوا تم کچھ نہیں جانتے۔ تم شاید یہ نہیں جانتے ہوگے کہ بطول انسان نہیں ہے۔ انسان نہیں ہے؟ ہاں، وہ جناتنی ہے، جن کی بیٹی۔ ارے خالہ، آپ اس جدید دور میں کیا باتیں لے کر بیٹھ گئیں؟ بیٹا، جنات کا وجود تو برحق ہے۔ قرآن پاک میں اس مخلوق کا ذکر آیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ظاہر ہوتا ہے کہ بطول کسی جن کی بیٹی ہے؟ بیٹا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ راز کھل جانے پر جنات مجھ سے ناراض نہیں ہو جائیں گے تو میں تمہیں بتاتی کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ میری بات کا یقین کرو، کوئی انسان اس سے شادی کر کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ تم اچھے لڑکے ہو، مجھے پسند ہو، میں اپنی نرجس سے تمہاری شادی کر سکتی ہوں۔ بطول کا خیال دل سے نکال دو۔ خالہ، اگر ایسا ہی تھا تو آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے کیا خبر تھی کہ تم اپنے دل میں کیا خیال لیے بیٹھے ہو؟ ہونٹ تو تم نے اب کھولے ہیں۔ اچھا خالہ، ایک بات تو بتائیے، اگر بطول جن کی بیٹی ہے تو اسے آپ نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ اسے آپ نے شہریت کیوں دلوائی؟ بیٹا، تو ایسی باتیں کیوں پوچھ رہا ہے جنہیں ظاہر کرنے کا مجھے حکم نہیں؟ میرا دل نہیں مانتا۔ تو نے اس کا حسن دیکھا ہے؟ کسی انسان کو ایسا حسن ملا ہے؟ ہاں خالہ، یہ تو ہے، اس کا حسن ہے بہت انوکھا۔ اسی لیے تو کہتی ہوں، وہ تو لڑکی ہے، تجھ پر مرنے لگی ہے، شادی پر بھی تیار ہو جائے گی، لیکن اس کا باپ تجھے چھوڑے گا اور میرا جو حشر ہوگا وہ مجھے معلوم ہے۔ خالہ نے مجھے اتنا ڈرا دیا کہ مجھے بطول کے تصور سے خوف آنے لگا۔ کیا خبر خالہ ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ خوف کے مارے مجھے پسینے آنے لگے۔ اسی وقت بطول اور نرجس ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔
میں نے گھبرا کر بطول کی طرف دیکھا۔ انسانی وہم بھی کیا چیز ہوتا ہے۔ آج مجھے بطول کچھ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ اپنے لمبے لمبے دانت نکالے گی اور میری گردن پر جما دے گی اور کہے گی، اب پتہ چلا میں کون ہوں۔ وہ میری طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی ٹھنڈی روشنی سے میرے بدن میں کپ کپی توڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں شک کے ڈورے بل کھا رہے تھے۔ کیا کسی ماورائی طاقت کے ذریعے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ ابھی یہاں کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ تم لوگ تو کہہ رہی تھیں کہ ہم رات تک آئیں گے، خالہ نے ان دونوں سے کہا۔ یہ ہے نا جن کی بچی، اس پر ظاہر ہو گیا تھا کہ آپ آئے ہوئے ہیں۔ نہ خود بیٹھی نہ مجھے بیٹھنے دیا۔ چچی روکتی رہ گئیں، مگر یہ کب ماننے والی تھی؟ نرجس نے کہا۔ یہ بھی بطول کو جن کی بچی کہہ رہی ہے۔ آج یہ ہو کیا رہا ہے؟ اب مجھے وہاں بیٹھنا تو پر ہو رہا تھا۔ میں چلتا ہوں خالہ، مجھے ایک دوست کی طرف جانا ہے۔ ارے بیٹھو میاں، ایسی بھی کیا جلدی؟ میں تو چائے تک بنا کر تمہیں نہیں پلا سکی۔ بطول آ گئی ہے، چائے بنا دے گی، چائے پی کر جانا۔ نہیں خالہ، میں چلوں گا، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ یہ اب کہاں رکیں گے؟ جن کی بچی جو آ گئی ہے۔ بطول نے نرجس کا کہا ہوا جملہ دہرایا اور بے اختیار ہنسنے لگی۔ میں نے اب مزید اجازت لینے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی، بلکہ یوں کہیے کہ مڑ کر بھی نہیں دیکھا اور آنگن پھلکتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا۔ بطول کے گھر سے میں جب بھی نکلتا تھا اداسی کی کیفیت میرے ساتھ ہوتی تھی، لیکن آج ایسی خوشی ہو رہی تھی جیسے کہ اس سے رہائی مل گئی ہو۔ میں نے گہری گہری سانسیں لیں اور گھر کی طرف چل دیا۔ انجانا سا خوف ابھی تک میرا تعاقب کر رہا تھا۔ ہر قدم پر یہی محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ گھر پہنچتے پہنچتے میں اس قدر خوف زدہ ہو گیا کہ میرا بدن بخار کی تپش سے چلنے لگا۔ آج مجھے اکیلا رہنے کے نقصان کا اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بستر سے اٹھ کر ایک گلاس پانی پی سکوں۔ میرا ذہن اب بھی متحرک تھا۔ میں کچھ دیر پہلے تک اچھا خاصا تھا۔ اچانک میری حالت کیسے ہو گئی؟ اس بیماری کے پیچھے کوئی پراسرار خاص ضرور ہے۔ شاید اس طرح اچانک چلے آنے سے بطول خفا ہو گئی ہے، یا پھر جو باتیں مجھے معلوم ہو گئی ہیں اس کے بعد کوئی طاقت ہے جو مجھے زندہ رکھنا نہیں چاہتی۔ میرا سانس رکنے لگا تھا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں آخری بار اپنا حلق ترک کر سکتا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے آپ کو بستر سے نیچے گرایا اور گھٹنوں کے بل چلتا ہوا مٹکے تک پہنچا۔ بڑی مشکل سے میں نے مٹکے سے پانی نکال کر پیا اور کسی نہ کسی طرح بستر پر آ کر گر گیا۔ پھر میری آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بطول مجھ سے ملنے آئی ہے۔ وہ سر سے پاؤں تک سفید لباس میں ملبوس ہے۔ وہ میری طرف دیکھ دیکھ کر بے اختیار ہنس رہی ہے۔ ہنستے ہنستے اچانک سنجیدہ ہو گئی۔ پھر اس نے انگلی سے اشارہ کیا جیسے مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہی ہو۔ میں نے اشارے سے کہا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ اس نے تالی بجائی، 4 آدمی فوراً حاضر ہو گئے۔ انہوں نے میری چارپائی سمیت مجھے اٹھایا اور ہوا میں اڑنے لگے۔ ڈر کے مارے میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک بہت بڑے محل میں تھا۔ باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن میں کسی کو دیکھ نہیں رہا تھا۔ بابا، یہ ڈر کیا ہے؟ اس کی جان بھی جا سکتی ہے اور مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ اسے مرنا نہیں چاہیے۔ بطول کی آواز آئی۔ تیری باتوں سے محبت کی خوشبو آ رہی ہے، کسی نے کہا۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہے۔ بالکل اپنی ماں پر گئی ہے۔ اسے بھی ایک انسان کی محبت نے تباہ کیا تھا۔ اب تو بھی اسی راستے پر جا رہی ہے۔ میں بے بس ہوں بابا، دیکھو یہ مر رہا ہے، کچھ کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط پر۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ میرا بیٹا سلطان فیروز ایک مہم پر گیا ہوا ہے۔ اگر وہ وہاں سے زندہ بچ کر آ گیا تو تجھے ہمارے پاس واپس آنا پڑے گا۔ وہ تجھ سے شادی کرے گا۔ مجھے منظور ہے، بطول نے کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے ٹھنڈے پانی سے نہلا دیا ہو اور اس کے ساتھ ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ میری آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا اور میں اپنے گھر میں تھا۔
میرا بخار اتر چکا تھا۔ میں گھبرا کر اٹھا اور پھر لیٹ گیا۔ دفتر جانے کا وقت تھا، لیکن میرا جی نہیں چاہا کہ دفتر جاؤں۔ میں رات کے خواب پر غور کرتا رہا۔ اگر یہ خواب تھا تو میرا بخار اتنی جلدی اتر کیسے گیا؟ اور اگر واقعی کوئی مجھے یہاں سے اٹھا کر لے گیا تھا تو پھر خالہ ٹھیک کہتی ہیں، بطول واقعی کوئی اور مخلوق ہے۔ میں ابھی اس پراسرار مہمے کو حل کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر نرجس اور بطول کھڑی تھیں۔ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں؟ نرجس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کے خیال میں مجھے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ ہمارے خیال سے کیا ہوتا ہے، یہ تو آپ اپنی لاڈلی سے پوچھئے، جنہوں نے آپ کو خواب میں بیمار دیکھا تھا اور سمجھ رہی تھیں کہ خواب سچے ہوتے ہیں، نرجس نے کہا۔ اس گفتگو کے دوران بطول مجھے اس طرح دیکھ رہی تھی جیسے اسے یقینی نہ ہو کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ آپ سخت بیمار ہیں۔ خدا کا شکر ہے آپ ٹھیک ہیں۔ میرا خواب سچا نہیں تھا، بطول نے کہا۔ تمہارا خواب واقعی سچا تھا بطول، میں واقعی سخت بیمار ہو گیا تھا۔ مجھے رات اتنا تیز بخار تھا کہ اپنے بچنے کی امید بھی نہیں رہی تھی، لیکن سکوتی میں حیرت انگیز طور پر ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، دیکھا میرا خواب سچ تھا، بطول نے نرجس سے کہا۔ میں دل ہی دل میں اس کی مکاری پر ہنس رہا تھا۔ رات کے خواب میں وہ میرے ساتھ تھی اور اب دیکھنے آئیے کہ اس کی دوا نے اثر دکھایا ہے یا نہیں، اور بن ایسے رہی ہے جیسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر اسے اپنے خواب کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں نرجس کے سامنے کوئی بات بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ چلتے وقت بطول نے میرا ہاتھ دبایا۔ اس کا مطلب تھا وہ شام کو میرا انتظار کرے گی۔ گفتگو کے دوران یہ ذکر بھی آیا تھا کہ شام کو خالہ گھر پر نہیں ہوں گی۔ وہ اگر نہ بھی کہتی تو مجھے کم از کم ایک مرتبہ اس سے ضرور ملنا تھا، اسے قائل ضرور کرنا تھا کہ اس نے اپنی حقیقت مجھ سے کیوں چھپائی۔ میں اس کی محبت کا قائل ضرور ہو گیا تھا کہ وہ مجھے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، اور اس نے میری زندگی کے لیے کسی سے بھیک مانگی تھی، لیکن اب میں اس سے خوف زدہ بھی تھا اور اس کی حقیقت اس پر ظاہر کر کے اس سے الگ ہو جانا چاہتا تھا۔ شام نے آنچل پھیلایا تو میں وعدے کے مطابق اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے آج غضب کا میک اپ کیا ہوا تھا۔ وہ ایسی ہور لگ رہی تھی جیسے ابھی میرے لیے آسمان سے اتاری گئی ہو۔ مجھے خالہ کا کہنا یاد آ گیا۔ انہوں نے کہا تھا، تم نے اس کا حسن نہیں دیکھا؟ کہیں انسانوں کو ایسا حسن ملتا ہے؟ اس نے مجھے دیکھ کر اپنی عادت کے مطابق کئی مرتبہ پلکیں جھپکائیں اور میرے ساتھ چلنے لگی۔ اس کے کھلے ہوئے بال اس طرح ہچکولے لے رہے تھے جیسے میرے راستے میں بچ جانے کے لیے بے چین ہوں۔ بطول، تمہیں اسی وقت میرے ساتھ کہیں باہر چلنا ہوگا۔ باہر؟ اس کے چلتے ہوئے قدم رک گئے۔ باتیں تو ہم یہاں بھی کر سکتے ہیں، خالہ گئی ہوئی ہیں۔ میں جو بات تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ممکن ہے اس کا جواب تم یہاں نہ دے سکو۔ باہر کہاں چلیں؟ کہیں بھی، میرے گھر بھی چل سکتی ہو۔ آپ کے گھر؟ مگر کیوں؟ اس نے مجھے شک کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ بات اگر آج نہیں ہوئی تو کبھی نہیں ہوگی، پھر میں تم سے شاید کبھی مل بھی نہ سکوں۔ میرے لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ بطول کے چہرے پر نظر آنے والا تبسم قطرۂ شبنم کی طرح غائب ہو گیا۔ وہ بے پناہ سنجیدہ نظر آنے لگی۔ آخر بات کیا ہے؟ میں گھر جا رہا ہوں، اگر حقیقت جاننا ہے تو اسی وقت چلے آؤ، میں نے کہا اور تیزی سے پلٹ آیا۔ میں ابھی گھر پہنچا ہی تھا کہ وہ آ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، بالکل وہی پریشانی تھی جو کسی کی چوری کھل جانے پر اسے لاحق ہوتی ہے۔ سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ میں نے اس کے شانے پکڑ کر اسے زور زور سے جھنجھوڑا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے اس طرح گھور رہی تھی جیسے اسے میری ذہنی حالت پر شک ہو۔ اس کے ہونٹ کئی مرتبہ کانپے اور خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہو؟ بولو، تم کون ہو؟ تم پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ میں بطول ہوں۔ کیا تمہیں نہیں معلوم میں کون ہوں؟ کیا ہم آج پہلی مرتبہ مل رہے ہیں؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ تم انسان نہیں جن ہو؟ کیا؟ وہ زور سے چیخی اور پھر بے اختیار ہنسنے لگی۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟
یہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ سادہ بننے کی کوشش مت کرو، تمہارا فریب کا پردہ چاک ہو گیا ہے۔ خالہ نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ کیا بتایا ہے انہوں نے؟ وعدہ کرو کہ راز ظاہر کرنے پر تم انہیں نقصان نہیں پہنچاؤ گی۔ میں انہیں کیا نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ پھر بھی میں وعدہ کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم انسان نہیں، انسان کے روپ میں جن کی بیٹی ہو، اور کسی طرح بھی یہ مناسب نہیں کہ میری شادی تم سے ہو۔ وہ بیچاری تو اتنی اچھی ہیں کہ نرجس کی شادی مجھ سے کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بیچاری نہیں، مکار ہیں، جھوٹی ہیں، لالچی ہیں۔ وہ اتنے غصے میں تھی کہ مجھے شک ہونے لگا تھا کہ اب تھوڑی دیر میں وہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور اس کا وجود خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے یہ ڈرامہ صرف اس لیے کھیلا ہے کہ میرے بجائے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرا سکیں۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، خدا کے لیے اس سازش کو سمجھو۔ وہ تمہیں مجھ سے بدظن کرنا چاہتی ہیں تاکہ تم میرے بجائے نرجس سے شادی کر لو۔ دشمن ہے وہ ہماری محبت کی۔ تو میری بات کا یقین کرو، جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں۔ اس کی وضاحت ختم ہوئی تو میں نے اسے اپنا خواب سنایا۔ پھر اس خواب کو تم کیا کہو گی؟ محض ایک واہمہ۔ تم نے خالہ کی بات کا یقین کر لیا۔ نیند میں بھی تمہیں یہی خیال رہا۔ جو کچھ تم سوچتے رہے، خواب میں تم نے وہی کچھ دیکھ لیا۔ یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ یہ خواب کیا ہیں؟ ہماری سوچ کا عکس ہی تو ہوتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی میرا بخار کیوں اتر گیا؟ وہ بخار تھا ہی نہیں، خوف کی وجہ سے بخار چڑھ گیا تھا۔ سونے کے بعد اس خواب میں کمی آ گئی اور بخار اتر گیا۔ اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ اتنی معقول باتیں کر رہی تھی کہ مجھے یقین کرنا پڑا۔ مجھے اس کی باتوں میں صداقت تو نظر آ رہی تھی، لیکن ایک شک سا تھا۔ میرے اندر کوئی کہہ رہا تھا، یہ لڑکی کوئی چالاکی تو نہیں کر رہی ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو، انسان یا جن، مسلمان تو ہو، کیا اس میں بھی شک ہے؟ تو پھر حلف اٹھا کر کہو کہ جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ صحیح ہے۔ تم جن نہیں انسان ہو۔ میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، لیکن یہ افسوس ضرور رہے گا کہ تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ تم اسے میری مجبوری سمجھو۔ میں نے قرآن مجید اس کے ہاتھوں میں لا کر دے دیا اور اس نے مجھے مطمئن کرنے کے لیے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھا لی۔ اب کسی شک کی گنجائش نہیں رہی تھی۔ اب میرا دل مضبوط تھا۔ اس نے اگر غلط قسم کھائی ہوگی تو خدا میری مدد کرے گا، مجھے ہر نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہمیں جلد سے جلد شادی کے بندھن میں بندھ جانا چاہیے، میں نے اس سے کہا۔ لیکن اب خالہ کی نیت ظاہر ہو چکی ہے، وہ کبھی نہیں مانے گی۔ وہ تو نرجس باجی کی شادی کے خواب دیکھ رہی ہوں گی۔ تم بتاؤ، تم میرا ساتھ دو گی؟ میں آخری سانس تک تمہاری ہوں۔ تم بھی تیار رہو، میں خالہ سے تمہیں مانگوں گا ضرور، لیکن اگر انہوں نے انکار کر دیا تو ہم اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ اس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ یہ کوئی جرم ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کے آگے رو لیتی، لیکن خالہ کے سامنے گڑ گڑاؤں گی نہیں۔ بس اب تم جاؤ، میں موقع دیکھتے ہی خالہ سے بات کروں گا۔ جس بات کا خدشہ تھا وہی ہوا۔ خالہ تو بطول کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو گئیں۔ انہیں اس بات کا صدمہ تھا کہ میں نے ان کی بات کو اہمیت نہیں دی اور ان کی نشاندہی کے باوجود بطول کو انسان ماننے پر بضد ہوں۔ انہوں نے اسے نرجس کی بے عزتی بھی تصور کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ میں نرجس پر بطول کو ترجیح دے رہا ہوں۔ آپ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں گی کہ بطول انسان نہیں، لیکن میں اس کے باوجود بطول کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے تنک کر کہا۔ شادی تو جب کرو گے نا جب میں ہونے دوں گی۔ اس حرافہ کی یہ ہمت؟ میں اسے زہر دے دوں گی، اور میاں تم بھی سن لو، ایسا بدنام کروں گی کہ محلے میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ اب کھل کر سامنے آ گئی تھیں۔ میں بھی بطول کی شے پر شعر بنا ہوا تھا تو جی میں آیا کہہ ڈالا، روک سکتی ہو تو روک لو، میں بطول سے شادی کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے اپنا فیصلہ سنایا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ایک مرتبہ بطول سے ملنا چاہتا ہوں۔ خبردار، جو اس کا نام بھی اپنی زبان پر لائے ہو گئے۔ ان کے تیور ایسے تھے کہ میں نے اسی میں آپ یہ سمجھی کہ وہاں سے چلا آؤں۔ میں چلا تو آیا تھا، لیکن اب یہ فکر تھی کہ بطول سے ملاقات کیسے ہوگی۔ میں اپنی عقل کا ماتم کر رہا تھا کہ میں نے پہلے ہی طے کیوں نہیں کر لیا
کہ اگر خالہ نے پابندی لگا دی تو ملاقات کیسے ہوگی اور کہاں ہوگی۔ جدائی کے صدمے سے میں پہلی مرتبہ دوچار ہوا تھا۔ میں نے تو عشق کے وہ لمحات گزارے تھے جب ملنے پر کوئی پابندی تھی ہی نہیں۔ لوگ چھپ چھپ کر عشق کرتے تھے، کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اس لیے وہ ان صدموں سے آشنا ہوتے رہتے ہیں۔ میں اس صورتحال سے کبھی دوچار ہوا ہی نہیں تھا۔ میں تو تازہ تازہ گرفتارِ بلا تھا۔ مجھے تو ایک دن کاٹنا ہی دوبھر ہو گیا۔ کئی بار جی میں آئی کہ زبردستی گھر میں گھس جاؤں، خالہ میرا کیا کر لیں گی، لیکن پھر کچھ سوچ کر رک گیا۔ اب میں بطول کے انتظار میں تھا۔ اس کے دروازے مجھ پر بند ہیں، میرے دروازے تو اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ میں وہاں نہیں جا سکتا، وہ تو یہاں آ سکتی ہے۔ اب مجھے اس کا انتظار تھا، لیکن پابندیاں تو اس پر بھی ہوں گی، اسے نکلنے کون دے رہا ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے صبر کر لیا اور کسی اچھی خبر کے انتظار میں پورے دن گزارنے لگا۔ ایک دن میں دفتر میں بیٹھا تھا کہ نرجس آ گئی۔ میں تو کسی اور ہی کے انتظار میں تھا۔ نرجس کو دیکھ کر میرا موڈ آف ہو گیا۔ اپنی شادی کے سوا اور کون سی بات ہوگی جو وہ کرنے آئی ہوگی۔ میں سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن اس نے واقعی جو بات کی وہ مجھے حیرت میں ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے واقعی بطول کی بہن ہونے کا ثبوت دیا۔ اس نے مجھے ان تمام حالات سے آگاہ کیا جو بطول کے گھر سے نکلنے میں مانے تھے۔ خالہ خزانے کے سانپ کی طرح پہرا دے رہی تھیں۔ بطول کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ گھر سے باہر قدم نکال سکے۔ اس کے آنے سے یہ تسکین ضرور ہو گئی کہ بطول مجھے بھول نہیں گئی ہے بلکہ مجبور ہے۔ اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ نرجس اپنی ماں کی طرح لالچی نہیں، وہ ہماری محبت کی قدر کرتی ہے اور بطول کا ساتھ دے رہی ہے۔ نرجس کے ذریعے بطول کے پیغامات مجھے ملتے رہے، لیکن وقت گزرتا جا رہا تھا۔ نرجس نے مجھے بتایا کہ خالہ جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتی ہیں۔ وہ اتنی حسین تھی کہ رشتوں کی اس کے لیے کمی نہیں تھی، اس لیے ضروری تھا کہ جو کچھ کرنا ہے جلد کیا جائے۔ اس دوران میں اپنے دوست سیکشن آفیسر قدرت اللہ سے برابر مشورے کرتا رہا تھا۔ وہ مجھے برابر مشورہ دیتے رہے کہ میں انتظار کروں اور فی الحال کوئی قدم نہ اٹھاؤں۔ میں بہت پہلے کچھ کر گزرتا، لیکن ان کی نصیحت پر عمل کر کے کسی اچھے وقت کا انتظار کرتا رہا۔ میری آنکھیں تو اس وقت کھلیں جب ایک دن نرجس میرے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور اس نے یہ اطلاع دی کہ آپ کے دوست قدرت صاحب کے ساتھ بطول کی شادی ہو رہی ہے۔ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ بطول کچھ کھا کے مر جائے گی، اسے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ اطلاع میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ اب مجھ پر یہ اکتا کھلا کہ انہوں نے مجھے کوئی قدم کیوں نہیں اٹھانے دیا تھا۔ وہ تو شادی کے سخت مخالف تھے، پھر انہیں کیا ہو گیا کہ دوست کے گھر میں نقب لگانے پر تیار ہو گئے؟ لیکن اب ان باتوں پر سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اب مجھے وہ کرنا تھا جو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں نے نرجس کے ذریعے بطول کو پیغام بھیجا کہ وہ ایک مرتبہ گھر سے نکل آئے، پھر میں اسے کبھی گھر واپس نہیں جانے دوں گا۔ نرجس نے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے گی۔ نرجس کو ایک دن یہ موقع مل گیا۔ خالہ کو یہ گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ نرجس مجھ سے ملی ہوئی ہوگی۔ انہیں ایک دن کہیں جانا تھا۔ انہیں یہ اطمینان تھا کہ نرجس تو گھر پر ہے اور وہ چلی گئیں۔ نرجس ایسے ہی کسی لمحے کے انتظار میں تھی۔ اس نے مجھے دفتر ٹیلی فون کیا اور بطول کو میرے گھر پہنچا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ خالہ کو جیسے ہی معلوم ہوگا وہ سب سے پہلے میرے گھر کا رخ کریں گی۔ میں نے اسی وقت گھر میں تالا ڈالا اور بطول کو لے کر ایک دوست کے گھر پہنچ گیا۔ خیال یہی تھا کہ بس آج کا دن گزر جائے، کل کسی قاضی کو بلا کر نکاح پڑھوا لوں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آ سکی۔ شاید کسی نے ہمیں یہاں آتے ہوئے دیکھ لیا تھا، ورنہ اتنی جلدی خالہ کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ میں بطول کو لے کر کہاں گیا ہوں۔ میں اپنے دوست آفتاب کے گھر ابھی پہنچا ہی تھا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنی بپتا اسے سنا رہا تھا کہ اطلاعی گھنٹی کی آواز سن کر وہ باہر نکلا اور گھبرایا ہوا واپس آیا۔ باہر کچھ پولیس والے ایک عورت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا ہے۔ وہ یقیناً تمہارے پیچھے آئے ہیں۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ تمہارے بارے میں پوچھیں گے، منع کرتا ہوں تو وہ گھر میں ضرور آئیں گے۔ میرے گھر والے کیا کہیں گے؟ تم جا کر کہہ دو میں بطول کے ساتھ گھر میں موجود ہوں۔ جب بات کھلی گئی ہے تو میں تمہیں کسی مصیبت میں کیوں ڈالوں؟ اتنی دیر میں گھنٹی کی آواز پھر آئی۔
اس کے ساتھ ہی اس کی بیوی کی آواز آئی، آفتاب ذرا دیکھنا کوئی دروازے پر ہے۔ آفتاب نے مجھ سے معذرت کی اور کمرے سے نکل گیا۔ اب کیا ہوگا؟ بتول نے کہا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس تم یہ بیان دینا کہ میں اپنی مرضی سے ان کے ساتھ آئی ہوں۔ اس نے گھبرا کر میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آنے والے وقت نے اسے خوف زدہ کر دیا تھا۔ میں بھی گھبرایا ہوا تھا، لیکن اتنا نہیں۔ آفتاب سے ان پولیس والوں کی کیا باتیں ہوئیں مجھے نہیں معلوم۔ مجھے تو یہ معلوم ہے کہ آفتاب نے میرے پاس واپس آ کر کہا تھا، وہ لوگ تمہیں بلا رہے ہیں۔ بتول ابھی تک میرا ہاتھ سختی سے تھامے ہوئی تھی۔ اس وقت مجھے شدت سے خیال آ رہا تھا کہ کاش بتول جن ہوتی، مجھے لے کر کہیں غائب ہو جاتی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ میرا ہاتھ تھامے تھامے میرے ساتھ دروازے پر آ گئی۔ یہی ہے وہ مردود جس نے میری پھول سی بچی کو اغوا کیا ہے اور یہاں لا کر قید کر دیا ہے، خالہ نے کہا اور پھر بتول کی طرف بڑھی۔ میری بچی، کیسے چڑھ گئی تو اس وحشی کے ہتھے؟ مجھے ہاتھ نہ لگائیے خالہ جان، میں اپنی مرضی سے الیاس کے ساتھ آئی ہوں اور کل تک ہم لوگ شادی بھی کر لیں گے، بتول نے کہا۔ ہائے میں مر گئی، انسپکٹر صاحب یہ تو کسی جادو ٹونے کا اثر ہے۔ میری بتول تو اس آدمی کو جانتی تک نہیں، پھر اس کے ساتھ آئی کیسے؟ آپ اس جادوگر کو فوراً گرفتار کر لیں، خالہ نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ خبردار جو کسی نے انہیں ہاتھ لگایا، بتول نے غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر صاحب آپ اس چڑیل کی پرواہ نہ کریں، میں جو ہوں آپ کی خدمت کرنے کے لیے، آپ بس اس آدمی کو گرفتار کر لیں، مجھے سکون مل جائے گا۔ انہوں نے میرے سامنے پولیس والوں کو رشوت کی پیشکش کر دی۔ اس پیشکش کا ان پولیس والوں پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ مسٹر، ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کس جرم میں نے کہا۔ اغوا اور حبس سے بھیجا کے جرم میں۔ آپ نے سنا نہیں؟ لڑکی اپنی مرضی سے میرے ساتھ آئی ہے۔ یہ سب باتیں عدالت طے کرے گی۔ انہوں نے بتول کے سامنے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ وہ چیختی رہی، لیکن اسے بھی عدالت کی دھمکی دے کر خاموش کر دیا گیا۔ پولیس والے مجھے لے کر تھانے چلے گئے۔ وہ رات میں نے لاک اپ میں گزاری۔ میں یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ صبح ہوتے ہی مجھے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، بتول گواہی دے گی اور میں صاف بچ جاؤں گا۔ لیکن دوسرا دن صاف گزر گیا، کوئی بھی مجھے عدالت میں لے کر نہیں گیا۔ ایک رات اور گزر گئی۔ دوسرے دن میں نے سختی سے احتجاج کیا، مجھے عدالت میں کیوں پیش نہیں کیا جاتا؟ کیسی عدالت برخوردار؟ بڑی بھی نے ہم سے کہا ہے کہ 8-10 روز کے لیے تمہیں مہمان بنا کر رکھیں، جب تمہارا دماغ درست ہو جائے تو تمہیں چھوڑ دیں۔ پرائی لڑکیاں اٹھاتے ہو، انسپکٹر نے کہا اور ایک زناٹے دار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ اب اگر عدالت کا نام لیا تو الٹا لٹکا کر ماروں گا۔ میں ایک پڑھا لکھا آدمی ہوں اور سرکاری ملازم ہوں، آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے۔ چپ چاپ یہاں پڑے رہو، ورنہ وہ کیس بناؤں گا کہ نوکری بھی جائے گی اور اس لونڈیا کی گواہی بھی کام نہیں آئے گی جس پر اچھل رہے ہو۔ میں تمہارے خلاف عدالت میں جاؤں گا کہ تم لوگوں نے مجھے حبس بھیجا میں رکھا تھا۔ کیا ثبوت لے کر جاؤ گے؟ کوئی اندراج ہے تھانے میں تمہاری گرفتاری کا؟ بہتر یہی ہوگا جب ہم چھوڑ دیں شرافت سے چلے جاؤ۔ مجھے اپنے دفتر میں ٹیلی فون تو کرنے دو۔ ایک درخواست لکھ دو کہ تم بیمار ہو، دفتر نہیں آ سکتے، ہم درخواست پہنچا دیں گے۔ آخر آپ مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں گڑ گڑایا۔ تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ 1000 روپے تھے، وہ آپ کے سپاہیوں نے نکال لیے۔ گھر پہ کتنے ہیں؟ آپ کو کتنے چاہیے؟ 5000 میں کام چل جائے گا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں رقم کا انتظام کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، ایک سپاہی تمہارے ساتھ جائے گا، اسے دے دینا، مجھے منظور ہے۔ 5000 میں سودا ہو گیا۔ ایک سپاہی میرے ساتھ آیا اور میں نے 5000 روپے سے دے دیے۔ اس شکنجے سے گردن نکلتے ہی مجھے دفتر کا خیال آیا۔ میں بغیر اطلاع کے دفتر سے غائب تھا۔ سرکاری دفاتر میں یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ مجھے معلوم تھا اکثر لوگ کئی دن بعد آ کر دستخط کر دیتے ہیں، لیکن میں اس معاملے میں ذرا محتاط واقع ہوا تھا۔ میں نے غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے اور دفتر چلا گیا۔ ابے تو بڑا چھپا رستم نکلا، مجھے دیکھتے ہی میرے ایک ساتھی نے کہا۔ کیا ہو گیا؟ میں نے ایسا کیا کارنامہ انجام دے دیا؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ابے پوری کی پوری لڑکی بھگا لی، یہ کارنامہ ہی نہیں؟ کون کر رہا ہے یہ بکواس؟ اخباروں میں اتنا بڑا چھپا ہے،
لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اوپر تک بات پہنچ گئی ہے، تمہارے خلاف دفتری کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے لائبریری میں جا کر ایک دن پہلے کا اخبار دیکھا۔ جو کچھ میرے ساتھی نے کہا تھا درست تھا۔ اخبار نے خبر کے ساتھ میری تصویر بھی چھاپی تھی۔ میرے حق میں یہ اچھی بات تھی کہ خبر دینے والے نے یہ بھی کہا تھا کہ لڑکی اپنی مرضی سے اپنے گھر سے گئی تھی۔ خبر دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا۔ میرا شک سیکشن آفیسر قدرت اللہ کی طرف گیا۔ خبر اتنی نمایاں لگائی گئی تھی کہ کسی گھر کے بیٹی کا ہاتھ صاف نظر آتا تھا۔ قدرت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، میرے دل نے کہا، اور میں سیدھا اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ صاحب تو چھٹی پر ہیں، اس کے پی اے نے بتایا۔ کتنے دن کی چھٹی پر ہیں؟ 15 دن کی۔ کیا بیمار ہیں؟ شادی ہے ان کی۔ شادی ہے؟ کب؟ پرسوں ہیں۔ آپ کو انہوں نے نہیں بتایا؟ آپ کے تو وہ دوست ہیں۔ ارے ہاں، یاد آیا، بلایا تو تھا، مجھے یاد نہیں رہا تھا، میں نے بات بناتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا۔ نرجس مجھے بتا چکی تھی کہ قدرت نے اس کے گھر آنا جانا شروع کر دیا ہے اور بطول کے ساتھ اس کی شادی کے تمام معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ میرا شک غلط نہیں تھا، ذرا سی دوڑ دھوپ کے بعد تصدیق ہو گئی۔ قدرت کی یہ حرکت میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک طرف اخبار میں خبر دے کر مجھے بدنام کیا اور دوسری طرف میری محبت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں۔ میں دفتر سے نکلا اور سیدھا بطول کے گھر پہنچا۔ خالہ کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میں اتنی جلدی تھانے سے واپس آ سکتا ہوں۔ وہ میری طرف سے مطمئن ہو کر گھر سے کہیں گئی ہوئی تھیں۔ دروازے پر نرجس آئی اور مجھے دیکھتے ہی زاروں قطار رونے لگی۔ آپ آ گئے؟ ہاں، آج ہی آیا ہوں۔ میں اس احسان کو کبھی نہیں بھول سکتی جو آپ نے ہم پر کیا تھا۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں پہلے آپ سے ملی تھی۔ آپ نے کسی غرض کے بغیر میری بات سنی تھی اور کوشش کر کے بطول کو شہریت دلوائی۔ اس کے صلے میں ہم نے آپ کو کیا دیا؟ رسوائی اور گرفتاری۔ میں تو امی سے بہت لڑی تھی، مگر انہیں کون سمجھا سکتا ہے۔ سنا ہے بطول کی شادی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، آپ کے دوست قدرت صاحب سے ہو رہی ہے۔ اچھا ہوا آپ آ گئے۔ مجھے بطول سے بہت محبت ہے، اس کی خوشی یہ ہے کہ وہ آپ سے شادی کرے۔ میری بھی یہی تمنا ہے۔ اس وقت امی نہیں ہیں، آپ اپنی امانت لے جائیں۔ اس مرتبہ اتنے دور چلے جائیں کہ کسی کو آپ کی ہوا تک نہ لگے۔ کہاں ہے بطول؟ گھر میں ہے، میں اسے جا کر بتاتی ہوں، بلکہ آپ بھی اندر آ جائیے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ گھر میں چلا گیا۔ بطول مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اپنے خدا سے یہی امید تھی کہ آپ بر وقت آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ بس اب دیر مت کرو، فوراً یہاں سے بھاگ چلو، میں نے کہا۔ نہیں، اب مجھے کہیں نہیں جانا، میں یہاں سے بھاگ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ جو میری قسمت میں ہے وہ ہو کر رہے گا، بطول نے کہا۔ پاگل مت بنو، میں پاگل نہیں ہوں، مجھ سے ایک بار غلطی ہوئی تھی، بار بار نہیں ہو سکتی۔ تم اسے غلطی کہتی ہو؟ ہاں، اس غلطی کی وجہ سے تمہاری بے عزتی ہوئی۔ نرجس باجی کا خالہ نے جینا دوبر کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا نرجس باجی اس سازش میں شریک تھیں۔ اس مرتبہ تو نہ جانے نرجس باجی پر کیا گزر جائے، تمہاری کتنی رسوائی ہو جائے۔ میں اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہتی، میں تمہاری اور نرجس باجی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کا جذبہ اپنی جگہ لائق کے قدر تھا، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اسے کسی نہ کسی طرح آمادہ کر ہی لیا۔ اس نے کچھ ضروری چیزیں اور زیورات ساتھ لیے اور ہم نے ایک مرتبہ پھر قفس کی کیلیں توڑ دیں۔ اس مرتبہ میں خالہ کو کوئی موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھر سے نکلتے ہی شہر چھوڑ دیا۔ نئے شہر میں کوئی واقف کار تو تھا نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو میں کسی کو موقع دینا نہیں چاہتا تھا کہ اس پر ہمارا راز ظاہر ہو۔ میں نے فرضی ناموں سے ہوٹل میں کمرہ بک کرایا اور اطمینان کا سانس لیا۔ پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق میں نے بطول کو ہوٹل میں چھوڑا اور رات ہی کو اپنے گھر واپس آ گیا۔ میں شہر میں اپنی موجودگی ظاہر کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی کو مجھ پر شک نہ ہو۔ یہی ہوا بھی۔ صبح ہوتے ہی پولیس نے میرے دروازے پر دستک دے دی۔ میں رات ہی کو گھر واپس آ گیا، نہایت اطمینان سے باہر نکلا۔
पुलिस ने मुझसे पूछगछ की, घर की तलाशी ली और वापस चली गई। मैं नहायत इत्मीनान से तैयार हुआ और दफ्तर चला गया। इस मरतबा फिर अखबारों में खबरें लगीं, लेकिन इस मरतबा मेरे दोस्त कुदरतुल्लाह का नाम सुर्खियों की जीनत बना हुआ था। खबर में कहा गया था कि सेक्शन ऑफिसर कुदरतुल्लाह बतूल से ज़बरदस्ती शादी कर रहे थे, इसलिए वो घर से भाग गई। यह खबर मेरे कहने पर मेरे दोस्त आफ्ताब ने लगवाई थी। इसी दिन मैंने एक वकील किया और कोर्ट मैरिज के लिए दरख्वास्त दे दी। 2 दिन बाद मैं नहायत खामोशी से रवाना हुआ और बतूल को लेकर शहर वापस आ गया और हम अदालत के सामने पेश हो गए। अदालत से मेरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद न मुझे खाला का खौफ था, न कुदरत से खतरा था। अखबारों में खबरें फिर छपीं, लेकिन ये रुसवाई नहीं, कामरानी की थीं। कुदरत ने अपनी छुट्टी में 1 महीने की तोसी करा ली थी। शायद वो मेरा सामना करते हुए झेंप रहा था। बतूल से शादी मेरे लिए अजीबोगरीब तजुर्बा साबित हो रहा था। मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे मैंने कोई जादुई चिराग खरीद लिया हो, और चिराग भी ऐसा जिसे रगड़े बगैर जिन हाजिर हो जाता है और मेरे तमाम काम पलक झपकते अंजाम देता हो। मैं हैरान था कि बतूल कोई औरत है या मशीन। औरत है और इंसान है तो ये सोती किस वक्त है। मेरी खिदमत के सिवा इसे कोई काम था ही नहीं। दफ्तर से आते ही वो मेरे जूतों के तस्मे खोलती, मोज़े उतारती, गुसल खाने में गुसल के लिए पानी रखती, नहा कर निकलता तो मेरे बालों में अपने हाथों से कंघा करती, कंघा हाथ से रखती तो चाय की प्याली उसके हाथ में आ जाती। ये सब काम अपनी जगह, लेकिन इन कामों को अंजाम देते वक्त इसके होठों पर जो तबस्सुम होता था, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं थी। रिश्वत में लेता नहीं था, तनख्वाह मामूली थी, लेकिन इसके बावजूद मेरे दस्तरखान पर 1 से ज़्यादा खाने मौजूद हुआ करते थे। यहाँ तक कि मुझे फ़िक्र होने लगी कि ये औरत इतने कम पैसों में इतने खाने कैसे पका लेती है। मुझे शक हुआ कि वो मुझे खुश रखने के लिए चुपके चुपके अपने जेवर बेच रही है। जितने पैसे मैं तुम्हें देता हूँ, इतने पैसों में तुम ये सब कैसे कर लेती हो? हमारा दस्तरखान तो ऐसा लगता है जैसे किसी की दावत हो। आप आम खाएं, पेड़ क्यों गिनते हैं? इसने मुस्कुराकर जवाब दिया। ये फजूल खर्ची है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ है कि तुमसे ये पूछूं कि ये अखराजात तुम कहाँ से कर रही हो। जब उसने देखा कि मैं इसके सलीके को किसी और रंग में देख रहा हूँ तो वो मजबूर हो गई। आज आप मेरे साथ बाज़ार चलिए, आपको सब मालूम हो जाएगा, उसने कहा। मैं इसके साथ बड़े इश्तियाक से बाज़ार गया। मैं देखना चाहता था वो जादू की कौन सी छड़ी घुमाती है। बाज़ार जाकर ये हकीकत मुझ पर खुल गई कि अगर औरत ज़हीन और सलीकामंद हो तो कम आमदनी के बावजूद ज़िंदगी आराम से गुजर सकती है। इसने आधा किलो मुर्गी का गोश्त लिया, इतना ही गाय का और इतने ही बकरे का। चावल और दालें तो घर में ही थीं। 2-3 किस्म की सब्ज़ी भी खरीद डाली। अब कुछ समझे आप? उसने घर पहुंचकर कहा। नहीं तो। अब मेरे इख्तियार में है कि इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ पका लूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। थोड़ी थोड़ी हर चीज़ पका लेती हूँ। लिहाजा दस्तरखान पर चावल भी होते हैं, दाल भी, गोश्त के कबाब भी और मुर्गी भी। कई डिशें हो जाती हैं, लेकिन बहुत थोड़ी थोड़ी, बस इतनी जितनी कि हम लोग खा सकते हैं। आधा गोश्त बच गया, आधी मुर्गी बच गई, वो कल काम आ जाएगी। बस मेहनत का खेल है, खर्च ज़्यादा नहीं। कोई एक चीज़ पकाऊं तो कम मेहनत है। मैं कई सालन तैयार करती हूँ, इसलिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। औसत खर्चा उतना ही रहता है। कैसी तरकीब है? उसने दाद तलब नज़रों से मेरी तरफ देखा। मैं इसकी जहानत का कायल हो गया। इसके सलीके ने मेरे दिल में घर कर लिया। कहते हैं कि इंसान का नाम नहीं, काम प्यारा होता है। वो खूबसूरत भी थी और खूबसूरत भी साबित हुई थी। मियाँ बीवी में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन वो तो अजीब मिट्टी की बनी थी। इख्तिलाफ का सवाल तो वहाँ पैदा होता है जहाँ कोई हुक्म दिया जाए और इसकी तामील में दिक्कत पेश आ रही हो या किसी के मिजाज के बरखिलाफ हो। यहाँ तो हुक्म का सवाल ही नहीं था। मुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। मैं सिर्फ सोचता था और मेरे ख्यालात बर्की लहरों की तरह इस तक मुंतकिल हो जाते थे। ऐसा लगता था मेरी रूह इसमें समा गई है। अपने मिजाज का ऐसा शनासा तो मैं खुद भी नहीं था जितना वो मुझे समझ गई थी, और बरसों में नहीं, दिनों में।
وہ میری دیکھ بھال عبادت سمجھ کر رہی تھی۔ کبھی کبھی تو یہ پرانا شک میرے دل میں گھر کرنے لگتا تھا کہ وہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے، عام بیویوں کی طرح۔ اس کی نہ کوئی فرمائش تھی، نہ کوئی شکایت، بس اسے ایک دکھ تھا کہ خالہ اور نرجس سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا ہے۔ اس نے کئی مرتبہ چاہا کہ میں اسے خالہ کے پاس لے جاؤں، لیکن انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد میرے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ نرجس سے البتہ ملنے کو دل چاہتا تھا۔ میں بطول کو ٹالتا رہا تھا، لیکن کچھ دن سے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خالہ سے ملنے لگی ہے۔ مجھے کئی مرتبہ شک ہوا تھا کہ وہ مجھ سے چھپ کر اپنی خالہ سے ملنے چاہتی ہے، لیکن میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ مجھے کوئی حق تھا بھی نہیں۔ وہ اس کی خالہ تھیں، ان کی محبت اگر ہفتے میں ایک آدھ دن اسے ان کے پاس لے جاتی ہے تو کیا حرج ہے؟ اب وہ مجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھیں۔ میں نے سوچا کہ بطول میرا اتنا خیال رکھتی ہے، اگر میں اس کی اتنی سی خوشی پوری کر دیتا ہوں تو کیا کمال ہے۔ وہ مجھے تو مجبور نہیں کر رہی ہے کہ میں ان سے ملوں، وہ مجھے مجبور نہیں کر رہی تھی، لیکن اس کے دل میں یہ بات تھی ضرور۔ ایک دن اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ خالہ یہاں آنے کو کہہ رہی تھیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ تمہیں کہاں مل گئی تھیں؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی، میں ان سے ملنے گئی تھی۔ تمہاری خالہ ہیں، تم ملو، یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں تو اب آپ سے وابستہ ہوں، جیسے آپ نہیں ملیں گے اس سے میں ملتی ہوئی کیا اچھی لگوں گی؟ اس لیے میں چاہتی تھی کہ آپ بھی خالہ کو معاف کر دیں۔ میں نے خالہ سے کہا تھا، وہ چاہتی تھیں یہاں آ کر آپ سے معافی مانگیں، بس آپ کی اجازت کی ضرورت تھی۔ وہ میرے لیے سراپا ایثار بنی ہوئی تھی، تو کیا میں اس کی اتنی بات نہیں مان سکتا تھا؟ میں نے اجازت دیتی کہ خالہ اگر یہاں آنا چاہتی ہیں تو شوق سے آئیں۔ میں اس دن دفتر سے گھر آیا تو خالہ اور نرجس بیٹھی ہوئی تھیں۔ نرجس تو خیر خوش تھی ہی، خالہ کی خوشی نے عجیب و غریب صورت اختیار کر لی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی ایک چیخ مار کر اٹھیں اور بے اختیار مجھ سے لپٹ گئیں۔ میرے بچے، مجھے معاف کر دے، اپنی جوتی اٹھا، میرا سر حاضر ہے۔ خالہ، کیوں مجھے گناہگار کرتی ہیں؟ میں نے کہا، میں نے تجھ پر کیسے کیسے ستم توڑے ہیں، تو مجھے جب تک معاف نہیں کرے گا میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گی۔ خالہ آپ بیٹھیں تو۔ نہیں، پہلے مجھے معاف کر دو۔ آپ کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ پہلے اپنی زبان سے کہہ دے کہ معاف کر دیا۔ میں نے معاف کیا۔ جب تک میں نے اپنی زبان سے یہ لفظ ادا نہیں کیے، اس وقت تک وہ برابر مجھے گلے سے لگائے رہیں۔ اس کے بعد ان کا پاؤں کھل گیا۔ گھر تو قریب تھا ہی، وہ روز روز آ جاتیں۔ میں دفتر سے آتا تو انہیں گھر میں بیٹھا ہوا دیکھتا۔ مجھے اعتراض نہیں، خوشی تھی کہ بطول کا دل بہل رہا ہے۔ میرے جانے کے بعد وہ اکیلی رہا کرتی تھی، اب خالہ آ جاتی ہیں، اس کا وقت پاس ہو جاتا ہے۔ گھر میں ایک بزرگ کی کمی تھی، وہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ خالہ بیچاری ہم سے کیا لے جاتی ہیں؟ وہ کیا کچھ نہیں لے گئیں، اس کا اندازہ مجھے جلد ہونے لگا۔ ایک دن میں دفتر سے جلدی گھر آ گیا۔ بطول میرے قدموں کی آہٹ سن کر دروازہ کھول دیا کرتی تھی، لیکن اس دن کئی مرتبہ کی دستک کے بعد دروازہ کھلا۔ کیا کر رہی تھیں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ گھبراہٹ اس کے چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اگر میں جلدی آ گیا ہوں تو اس میں اتنے گھبرانے کی کیا بات ہے۔ اندر گیا تو خالہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ یہ بھی کوئی تعجب خیز بات نہیں تھی، وہ روزانہ ہی آتی تھیں۔ ان کے چہرے پر بھی گھبراہٹ کے آثار تھے۔ مجھے ایک مرتبہ پھر تعجب ہوا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی برقع سنبھالا اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں کمرے میں گیا۔ عجیب سی خوشبو سے کمرہ بسا ہوا تھا۔ ایک کونے میں ایک چراغ رکھا ہوا تھا، قریب ہی میری قمیض پڑی ہوئی تھی۔ گھر کی ایسی حالت تو کبھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ آج بطول کو ہو کیا گیا ہے؟ اور یہ چراغ کہاں سے آ گیا؟ میں نے بطول سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس کے بعد مجھے کئی اور ایسے ہی عجیب و غریب خیالات سے دو چار ہونا پڑا۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی تو خالہ کے بولنے کی آواز آئی، جبکہ وہ ہمارے سونے سے پہلے یہاں نہیں تھیں۔ بستر پر دیکھا تو بطول غائب تھی۔ یہ کون سا وقت ہے باتیں کرنے کا، میں نے سوچا، اور وہ بھی مجھ سے چھپ کر۔ میں دبے قدموں اس طرف گیا جہاں سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہی خوشبو پھر میں نے محسوس کی۔ میں نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ خالہ کی آواز آ رہی تھی،
مگر وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت ایک بلی میرے سامنے آئی اور دونوں پنجے اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایسا خوف طاری ہوا کہ میں آگے بڑھنے کے بجائے الٹے قدموں پیچھے کی طرف ہٹنے لگا، یہاں تک کہ اپنے بستر پر خاموشی سے لیٹ گیا۔ اب وہ بلی میرے بستر کے گرد گھوم رہی تھی۔ میں نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ میری آنکھ کھلی تو بطول نے ناشتہ تیار کر لیا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھا اور گھر کا کونا کونا چھان مارا۔ خالہ کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ خالہ نظر نہیں آ رہی ہیں؟ میں نے ناشتہ کرتے ہوئے پوچھا۔ خالہ اس وقت یہاں کہاں؟ کیوں رات کو تو تھیں؟ آپ اپنے ہوش میں تو ہیں؟ خالہ تو 2 دن سے نہیں آئیں۔ اب تو مجھ سے جھوٹ بھی بولنے لگی ہو، میں نے خود انہیں دیکھا تھا۔ تو اسی وقت مل لیے ہوتے، اب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے اسے بلی والا واقعہ سنایا۔ میں سمجھ رہا تھا یہ واقعہ سن کر وہ قائل ہو جائے گی، لیکن اس نے تو بپری ہوئی شیرنی کی طرح پنجے نکال لیے۔ تمہارا تو کوئی مرا جیتا ہے نہیں، ایک میری خالہ ہیں، وہ بھی تمہاری آنکھوں میں کھٹکتی ہیں، اب الزام لگانے پر اتر آیا ہو۔ میری خالہ کیا جادوگرنی ہے کہ انہوں نے بلیاں چھوڑ رکھی ہیں؟ اس کی آواز مجھے اجنبی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مجھ پر وہی خوف طاری ہونے لگا جو بلی کو دیکھ کر محسوس ہوا تھا۔ یہ کچھ دن سے کیا ہو رہا ہے میرے گھر میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ آج میری وجہ سے گھر والے بنے بیٹھے ہو، میں نہ رہوں تو گھر میں کتے لوٹنے لگیں گے۔ میں یہ کب کہہ رہا ہوں؟ تمہارے بہت احسان ہے مجھ پر، لیکن کیا؟ خبردار جو آئندہ میری خالہ کو کچھ کہا۔ تمہاری خالہ مجھ سے زیادہ اہم ہو گئی تمہارے لیے؟ ہاں، وہ تم سے زیادہ اہم ہے۔ تمہیں یہ سب برداشت نہیں تو چھوڑ دو مجھے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گیا۔ وہ جو کبھی مجھ سے اختلاف کرنے کی ہمت نہیں کرتی تھی، اتنی اونچی آواز میں بول رہی تھی کہ میری آواز دب گئی تھی۔ میں نے اسی میں عافیت سمجھی کہ خاموشی سے دفتر چلا جاؤں۔ دفتر جاتے وقت وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آتی تھی، لیکن اس وقت وہ مجھے رخصت کرنے بھی نہیں آئی۔ میں دن بھر اس کی تبدیلی حالت پر غور کرتا رہا۔ میرے لیے وہ ایک دن میں بالکل نئی عورت بن گئی تھی۔ اس کا یہ روپ میرے لیے بالکل نیا تھا۔ بظاہر کوئی سبب بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی۔ میں نے اسے اس کا وقتی غصہ سمجھا تھا، لیکن میرے 14 طبق تو اس وقت روشن ہوئے جب میں گھر واپس آیا اور وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے پڑوس سے چابی لی اور تالا کھول کے گھر میں بیٹھ گیا۔ آج تک وہ میری اجازت کے بغیر کہیں نہیں گئی تھی۔ یہ بطول کو ہو کیا گیا ہے؟ میں اب تک اس کی خدمات کا خیال کر کے خاموش تھا، لیکن اب مجھے غصہ آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اگر اس کی سرزنش نہیں کی گئی تو بعد میں اسے روکنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھنے لگی ہے۔ اس کی یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ میں بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جتنا وقت گزرتا جا رہا تھا میرے غصے میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آخرکار اس کے قدموں کی آہٹ نے مجھے چونکا دیا۔ کہاں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ خالہ کے گھر، اس نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ مجھ سے پوچھا تھا؟ میں نے ضرورت محسوس نہیں کی۔ کیوں ضرورت محسوس نہیں کی؟ کیا میں تمہارا کچھ نہیں لگتا؟ میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ میں نے کب تم پر پابندی لگائی؟ لیکن میرے آنے سے پہلے تو آ جاتی۔ آئندہ یہ بھی کر لوں گی، اس نے کہا اور آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ اس کا رویہ میرے لیے بڑا اجنبی تھا۔ یہ اس کا مزاج ہی نہیں تھا جو کچھ وہ کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے اٹھا اور اس کے قریب پہنچ گیا۔ میں نے سوچا اس سے معلوم تو کروں اسے کیا ہو گیا ہے۔ بطول، میں نے ہلکے سے آواز دی۔ اس نے آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، میں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ میرا یہ کہنا غضب ہو گیا۔ وہ بپری ہوئی شیرنی کی طرح اٹھی اور مجھ پر برس پڑی۔ میں پاگل ہو گئی ہوں، مجھ پر جادو ہو گیا ہے، مجھ پر جنات آ گئے ہیں۔ الٹی باتیں کیوں کرتی ہو؟ میں نے تو صرف تمہاری خیریت دریافت کی تھی۔ کر چکے خیریت؟ اب دیکھو تماشا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بے تحاشا میرے کپڑوں کی الماری کی طرف بڑھی۔ میں اس کی اس نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرے کئی جوڑے کپڑے نکالے اور زمین پر ڈھیر کر دیے۔ پھر وہ برچی خانے میں گئی اور مٹی کے تیل کی بوتل لے آئی۔ اس نے ان کپڑوں پر تیل چھڑکا اور ماچس دکھا دی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یہ حرکت کرے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرے کئی کپڑے راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ اسے پاگل پن کے سوا کچھ کہا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے سے کون روک سکتا تھا کہ اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتا تھا کہ اگر یہ پاگل ہے تو اس کا رویہ سب کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، یا اسے اپنے بناؤ سنگار کا ہوش کیوں ہے؟ میرے ساتھ اس کا رویہ روز بروز اذیت ناک ہوتا چلا گیا۔ شادی کو 1 سال ہوا تھا کہ یہ دن سنہرے خواب کی طرح بیت گئے، پھول سمٹ گئے، کانٹے بکھر گئے، راستہ ایسا دشوار گزار ہو گیا کہ چلنا تو بھر ہو گیا۔ میں نے تنگ آ کر خالہ سے شکایت کی۔ خالہ کا جواب وہی تھا جس کی مجھے توقع تھی۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ بطول انسانی مخلوق نہیں، مگر تم مانے ہی نہیں۔ تم نے خود کو تباہ کرنا چاہا۔ اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں نے سوچا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے خطرے کی گھنٹی پہلے ہی بجا دی تھی۔ مجھے مشورہ دیا تو تھا، میں نے نہیں مانا، یہ الگ بات ہے۔ مجھے خالہ سے یہ شکایت ضرور تھی کہ وہ میری حالت ذات دیکھ کر اور میری روتا سن کر افسردہ نہیں ہیں، بلکہ خوشی ان کے چہرے سے ظاہر ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے جو کچھ ہو رہا ہے ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ انہی دنوں میں بیمار پڑ گیا۔ مجھے یہ وہم ہو گیا کہ میری بیماری کی ذمہ دار بھی بطول ہے۔ اس کے پاس کوئی ایسی نادیدہ قوت ہے جس نے مجھے بیمار ڈال دیا ہے۔ نرجس میری ہمدرد تھی، لیکن اس صورتحال کا اس کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ بطول خود بری نہیں، وہ خالہ کے بہکاوے میں آ کر آپ کے ساتھ ایسا سلوک کر رہی ہے۔ ان حالات میں مجھے یہی کرنا چاہیے تھا، اور یہی میں نے کیا کہ خالہ کے اپنے گھر آنے پر پابندی لگا دی۔ بطول کی نظر میں یہ ایسا گناہ تھا جس کی سزا مجھے ملنا چاہیے تھی۔ جب خالہ نہیں آ سکتی تو میں بھی یہاں نہیں رہ سکتی، اس نے کہا اور اپنا سامان سمیٹنے لگی۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، خبردار، جو ایک چیز بھی لے کر گئیں، اگر جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ۔ کون روک سکتا ہے مجھے؟ اس نے کہا۔ میں روکوں گا، میں نے اکڑ کر کہا۔ کوئی اگر سنے تو یقین نہ کرے، دیکھنے والا کوئی موجود نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے مجھے گردن سے پکڑا اور ہوا میں معلق کر دیا۔ کسی عورت میں اتنی طاقت بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے آج تک یقین نہیں آتا۔ میں بری طرح ٹانگیں چلا رہا تھا اور وہ کہے لگا رہی تھی، اور پھر اس نے یہ رعایت کی کہ مجھے زمین پر پٹکنے کے بجائے بستر پر پٹک دیا۔ میں آنکھیں پھاڑے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت اطمینان سے اپنے زیور اور کپڑے ایک اٹیچی میں رکھ رہی تھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے گھر سے باہر نکل گئی۔ بطول کا یہ روپ میں نے کیا کسی نے بھی نہ دیکھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خالہ نے ٹھیک ہی کہا تھا، وہ انسان نہیں، کسی جن کی اولاد ہے۔ میری رگوں میں لہو کی جگہ برف دوڑنے لگا۔ خوف کے مارے میرا برا حال تھا۔ میں خوف زدہ تھا کہ اس عورت کے ہاتھوں ابھی میری اور نہ جانے کیا درگت بننے والی ہے۔ دوسرے دن اس کا پیغام آ گیا۔ اس نے اصرار کیا تھا کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ میرے دل میں اب بھی اس کی محبت تھی۔ میں نے یہی سمجھا کہ اس نے کسی وقتی جذبے سے مجبور ہو کر طلاق مانگ لی ہے۔ جب غصہ کم ہو جائے گا تو خود ہی چلی آئے گی۔ میری جانب سے جب کوئی امید افزا جواب نہیں ملا تو اس نے نرجس کو میرے پاس بھیج دیا۔ میری بات مانیں تو آپ پہلی فرصت میں بطول کو طلاق دے دیں، نرجس نے کہا۔ اسے سمجھاؤ نرجس، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے طلاق دوں۔ آپ کے دل سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنی جان کی خیر منائیں اور اسے طلاق دے دیں۔ کیوں؟ میری جان کو کیا ہو گیا؟ وہ جادو ٹونوں پر اتر آئی ہے اور امی اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ گھل گھل کر مر جائیں گے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تمہاری امی کو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ حاصل کیا ہونا ہے؟ وہ آپ سے انتقام لے رہی ہیں۔ آپ نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی تھی، اب وہ اس کی سزا دے رہی ہیں۔ لیکن بطول کو کیا ہو گیا ہے؟ میں خود حیران ہوں۔ غالباً وہ بھی جادو ٹونے کے اثر میں ہے۔ اس کا جادو تو میں نکالوں گا۔ اس سے کہہ دینا کہ جاؤ، میں طلاق نہیں دیتا، جو میری نہیں تو کسی اور کی بھی کیوں ہو۔ نرجس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میری ضد کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئی۔ وہ ابھی گھر پہنچی بھی نہیں ہوگی کہ بخار سے میرا بدن چلنے لگا۔ مجھے بڑی شدت سے بطول کی کمی کا احساس ہوا۔ اگر وہ اس وقت ہوتی بھی تو کیا ہوتا؟ وہ اب پہلے جیسی بطول کہاں رہی ہے؟ یہ بخار عجیب تھا، بدن چلنے بھی نہیں پایا تھا،
کہ ناکار سے میرا دم نکلنے لگا۔ میں اپنی دانست میں مرنے کی تیاری کر کے لیٹ گیا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ مجھے یقین آ گیا کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے۔ کاش مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں آخری بار اپنا حلق تر کر سکتا۔ اس خواہش کے ساتھ ہی میری یادداشت نے ماضی کی طرف چھلانگ لگائی۔ مجھے یاد آیا، سال بھر پہلے بھی میں اسی طرح بیمار ہوا تھا۔ بطول مجھے میرے پلنگ سمیت پرستان میں لے گئی تھی اور میں ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اب وہ مجھے کیوں لے جائے گی؟ اس وقت وہ مجھے اپنانا چاہتی تھی، مگر اب تو اسی میں اس کا فائدہ ہے کہ میں مر جاؤں اور اس کا پیچھا چھوٹے۔ اس خواب کی یاد آتے ہی مجھے یاد آیا، پرستان میں کسی نے کہا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں اس کو چھوڑ کر آنا پڑے گا۔ کیا وہ وقت آ گیا ہے؟ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ انہی خیالوں میں غرق ہوئے مجھے بہت دیر ہو گئی تھی اور میں سو گیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ بطول مجھ سے ملنے آئی ہے، بالکل پہلے کی طرح۔ اس کے ساتھ 4 آدمی ہیں۔ انہوں نے میری چارپائی سمیت مجھے اٹھایا اور ہوا میں اڑنے لگے۔ پلک جھپکتے ہی میں اس محل میں تھا جہاں پہلے مجھے لایا گیا تھا۔ بابا، میں اسے لے آئی ہوں، یہ بیمار ہے، اس کی دوا صرف آپ کے پاس ہے۔ میرا بیٹا سلطان فیروز میدان جنگ سے زندہ واپس آ چکا ہے۔ تمہیں اپنے وعدے کے مطابق اس سے شادی کرنا ہوگی۔ میں تیار ہوں، لیکن یہ شخص تمہیں چھوڑنے پر تیار نہیں۔ اسے مر ہی جانا چاہیے تاکہ تم آزاد ہو جاؤ۔ نہیں، میں اسے مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر اسے کہو تمہیں طلاق دے دے۔ بطول نے مجھ سے پوچھا اور میں اسے طلاق دینے پر تیار ہو گیا۔ میرے منہ پر کسی نے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے۔ میری آنکھ کھلی تو بخار اتر چکا تھا، بدن کی طاقت دوبارہ لوٹ آئی تھی۔ ابھی شام ہونے میں کچھ وقت باقی تھا۔ میں تیار ہوا اور اپنے وکیل کے پاس چلا گیا۔ دوسرے دن میں نے بطول کے نام تحریری طلاق نامہ ارسال کر دیا۔ کچھ دن میں خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر یہی مناسب سمجھا کہ ٹھکانہ تبدیل کر لوں۔ میرا مکان اس کی خوشبو سے بسا ہوا تھا اور اب اس خوشبو پر میرا حق نہیں تھا۔ میں نے اس چمن سے اپنا آشیانہ اٹھا لیا، یہ مکان بیچ کر دوسرا مکان خرید لیا۔ بطول کے گھر سے بہت دور، اس کی یادوں سے بہت آگے۔ وقت نے کئی کروٹیں لیں۔ میں نے سوچا کہ بطول پر کسی نے جادو کر دیا تھا، یا وہ انسانی مخلوق تھی ہی نہیں۔ وہ خواب جو میں نے دیکھے حقیقت تھے یا محض میرا وہم؟ میں سوچتا رہا لیکن کوئی جواب نہ مل سکا۔ میں نے شادی کر لی اور رفتہ رفتہ بطول میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ 30 سال کے طویل عرصے کے بعد اس نے مجھے پھر آواز دی۔ میں پھر سوچنے لگا، وہ جنات میں سے تھی یا اب وہ کسی جادو کے اثر سے آزاد ہوئی ہے؟ کوئی جواب اب بھی میرے پاس نہیں ہے۔ اس کا فون اکثر آتا ہے، لیکن میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ یہ ٹیلی فون کہاں سے کرتی ہے۔ ابھی تو میں یہی طے نہیں کر سکا کہ وہ تھی کون۔